اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ سامنے گنبد خضراء ہے جی، یہاں پہ سامنے اس جگہ وہ جو آپ کو دو مینار پیچھے چھوٹے نظر آ رہے ہیں یہ والے، ان کے ساتھ یہاں پہ گنبد خضراء ہے اور اس کے سامنے بالکل یہ سقیفہ بنی ساعدہ ہے۔ تو آج ہم آپ کو سقیفہ بنی ساعدہ کی ڈیٹیل بتائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتخاب ہوا تھا۔ بیسیکلی یہ جو واقعہ ہے وہ میں آپ کو بعد میں چل کے بتاتا ہوں۔ ابھی اس کی جو یہ مین انٹرنس ہے، اس کے اوپر جو لکھی ہوئی ہیں چیزیں وہ آپ کو پڑھ کے بتا دوں۔ یہ جو جگہ تھی یہ بنی سعد جو قبیلہ تھا، جس سے حضرت سعد بن عبادہ جس کے سردار ہوا کرتے تھے قبیلے کے، انصار کا ایک قبیلہ تھا جو مدینے کے رہنے والے تھے پرماننٹ۔ ان کے جو شیخ تھے، ان کے جو رئیس تھے حضرت سعد بن عبادہ، یہ وہ مطلب رئیس تھے، ان کے بڑے تھے قبیلے کے، اور اس قبیلے کی سقیفہ بولتے ہیں جہاں پہ شیلٹر ہو جائے، پناہ ہو، ڈیرا ہو جیسے ایک قوم کا ہوتا ہے، تو یہ ان کا بیسیکلی ڈیرا ہوتا تھا بنی سعدہ کا پرماننٹ۔ تو اس کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھی ہے۔ پھر یہ واقعہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا، وہ سارا میں آپ کو احادیث کی روشنی میں سناتا ہوں۔ تو یہ لکھا ہوا جی سقیفہ بنی ساعدہ shelter. The city was known by having a number of sheds including Saqifa Bani Sada because of the great historic event which has been signed to swear allegiance to Abu Bakr Siddiq after the death of the Prophet Muhammad, peace be upon him. The shed is located on the northwestern side of the Holy Mosque and was among the houses the tribe of Bani Saida al-Khuzriyya, and which the Sahabi Sa'd bin Mu'adh is from. It was close to Bidaya well, and then this shed was transformed later on the building. Its form changed through the ages and was recently transferred to park overlooking directly on the western wall of the mosque of the Prophet Holy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ سامنے ماسک ہے اور اس کے ساتھ اس سائڈ پہ یہ جو ہے یہ سقیفہ بنی ساعدہ ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تاریخ بتا دوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتخاب تھا وہ اس میں کس طرح سے ہوا۔ تو مختلف احادیث کو جو کتب ہیں اس کے اندر یہ واقعہ لکھا گیا ہے، بیان کیا گیا، اور ظاہراً مسلمانوں کو یہی لگتا ہے کہ یار وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت ابھی پڑی ہوئی ہے، تجہیز و تکفین کا کام ابھی رہتا ہے، اور ان لوگوں نے خلافت کی بحث چھیڑ دی۔ حالانکہ اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے سقیفہ بنی ساعدہ اور اس طرف کو جاتا ہے۔ میں اس کو سائڈ سے گھوم کے آپ کو اس کی جو تاریخ ہے وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مسلمانوں کے اندر 3 گروہ نمودار ہو گئے جن کے اندر خلافت کا ایک طرح کا شوق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم خلیفہ بنے۔ ایک تو انصار کا گروہ تھا جو کہ مدینہ کے رہنے والے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے تھے یہاں پہ، تو ان لوگوں نے مدد کی تھی، لہذا یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول جب چلے گئے ہیں تو خلیفہ جو ہے اگلا وہ مطلب ہمارے انصار میں سے ہونا چاہیے، اور انصار میں سے جو آگے قبیلہ پیش تھا وہ بنو سعد تھا، جس کے جو سردار تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیش تھے۔ بخاری مسلم میں بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں۔ دوسری میں آپ کو پاس جا کے اس کا دکھا دوں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، ساتھ ساتھ آپ وہ بھی دیکھ لیں۔ اس کا گیٹ ہے، یہاں سے انٹر ہوتے۔ دوسرا جو گروہ تھا وہ مہاجرین کا تھا۔ مہاجرین یہ چاہتے تھے کہ ہم شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے وہاں پہ مکے میں صعوبتیں جھیلیں، ہمارے اوپر مشکلات آئیں، ہم نے اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا، لہذا خلافت کا جو حق ہے وہ ہمارا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اندر جس طرح باغ کی ایک شکل ہوتی ہے، اس کو باغ کی طرح پہ مینٹین کیا گیا۔ تیسرا جو گروہ تھا وہ بنی ہاشم تھے۔ بنی ہاشم یہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، لہذا خلافت کے اوپر جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہمارا ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا جہاں وصال ہوا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی میت کے پاس میں موجود تھا، تو مجھے دیوار کے باہر سے ایک بندے نے آواز دی۔ اس نے کہا عمر ادھر آؤ، ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تم جاؤ، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی تجہیز و تکفین میں یہاں پہ موجود ہوں، میرے لیے آج کے دن میں سب سے بڑا کا۔ اس نے پھر دوبارہ سے آواز دی، اس نے کہا امت کا شیرازہ بکھر جائے گا، عمر اس سے بڑا واقعہ اسلام کے اوپر پیش نہیں آیا، باہر آؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں باہر آیا اور میں نے ابو بکر کو بھی بلایا، ابو بکر نہیں آئے، پھر میں ان کو پکڑ کے لے کے آیا۔ تو یہ لوگ جو انصار تھے وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں یہاں پہ جمع تھے، ثقیفہ بنی ساعدہ میں، اور یہاں پہ آلموسٹ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے، مطلب انصار مسلمانوں نے چن لیا تھا۔ دوسرا جو گروہ تھا جو کہ بنی ہاشم تھے، بنی ہاشم، اب بخاری کی خود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ جب آخری وقت آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ چلو اللہ کے رسول علیہ السلام سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوا۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا نہیں، میں نہیں جا کے پوچھوں گا، کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرما دیا تو پھر قیامت تک کوئی گنجائش نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے جو دوسرا یہ گروہ تھا بنی ہاشم کا، یہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں اکٹھا ہوا، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائیں گے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کی تجہیز و تکفین میں موجود تھے۔ تیسرا جو گروہ تھا وہ ابھی اکٹھے تو کسی جگہ پہ اس طرح سے نہیں ہوئے تھے میری معلومات کے مطابق، لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے جو مہاجرین کا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ہمارے شیخ وہ ہوں گے۔ اب یہ حضرات کرام، یہ جو دونوں شیخین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جگہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جب اکٹھے ہوئے تو یہاں پہ آئے تو ایک شور و غل تھا، اور مسلمانوں نے جو انصار مسلمان تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دھیمے مزاج کے تھے، انہوں نے تھوڑا انٹروین کیا، سارا بتایا، مسلمانوں کو کہا کہ یہ اس طرح سے ہیں، اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کھڑا کر دیا کہ ان دونوں میں سے مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لے۔ اتنی دیر میں جلدی سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بات شروع کی، اور انہوں نے اپنی تقریر ایک پرجوش کر کے انہوں نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں، میں ابو بکر کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر دی۔ اس کے بعد پھر جو دوسرے مسلمان تھے انہوں نے بھی، جو انصار وہاں پہ موجود تھے ان میں سے بھی بہت ساری کثیر تعداد نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ جو بنو ہاشم تھے ان کا جب وہاں پہ اجلاس ہوا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر پہ، وہاں پہ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر، حضرت علی کے پھوپھی کے بیٹے تھے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تلوار نیام سے نکال لی، اور آپ نے فرمایا جو علی کی بیعت نہیں کرے گا میں تب تک تلوار میں نیام میں میان میں نہیں ڈالوں گا جب تک ہر ایک بندہ علی کی بیعت نہیں کر لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں پھر جو بنو ہاشم تھے انہوں نے 6 مہینے تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت جو ہے وہ نہیں کی تھی۔ پھر بعد میں جا کے ایک وقت پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجوایا سیدنا فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ رات کو آنا اور آ کے میرے سے بیعت لے جانا اور عمر کو ساتھ نہ لے کے آنا۔ یہ کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر تشریف لے گئے رات کے وقت، اور اکیلے گئے۔ وہاں گئے تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ یار آپ لوگوں نے میٹنگ، جو گلے شکوے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے میٹنگ کر لی اور بنو ہاشم کو پوچھا تک نہیں اور خود سے خلافت کے دعوے دار بن بیٹھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کافی دیر بیٹھ کے روتے رہے، اور اس کے بعد پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کی بیعت فرمائی۔ تو یہ ہے وہ ثقیفہ بنی ساعدہ جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی وصال کے بعد بالکل وہاں پہ آقا کریم علیہ السلام کا گھر تھا، ادھر ہی ساتھ مسجد تھی، حضرت ام عائشہ کا حجرہ تھا، اور ساتھ ہی مسجد نبوی شریف تھی۔ وہاں پہ میت پڑی تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ کیونکہ چھوٹا سا مدینہ ہوتا تھا ان دنوں، اور یہ بنی سعدہ کا علاقہ تھا، یہ بنی سعدہ کا گھر تھا، یہ بنی سعدہ کا ڈیرہ تھا جہاں کے اوپر یہ میٹنگ ہوئی تھی۔ اور اس میٹنگ کے اندر حضرت سعد بن عبادہ کی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مکہ مکرمہ سے ہم آج اتوار والے دن واپس تشریف لے آئے مدینہ طیبہ۔ اب اگلے عید تک انشاءاللہ ہم مدینہ طیبہ میں رہیں گے، یہاں پہ اعتکاف کریں گے اور آپ کو یہاں کی جتنی زیارات ہیں وہ دکھائیں گے۔ اگر آپ بھی عید تک رمضان المبارک کے اندر یہ ساری زیارات جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی تقریباً کوئی 20 کے قریب ویڈیوز جو ہیں وہ مکہ مکرمہ کی اور مدینہ طیبہ کی اپنے چینل کے اوپر ڈال رکھی ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ میں ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کو زیارات کی 3-4 ویڈیوز جو ہیں وہ
دکھاتا رہا ہوں اور دکھاتا رہوں گا انشاءاللہ. جب تک میں یہاں پہ ہوں تو میں اپنے وقت کو مکمل طور پہ آپ کی خدمت میں صرف کرنا چاہتا ہوں. اللہ میرے لیے باعث خیر و برکت عطا فرمائے اور جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے مالک اس کے لیے بھی بہتری کا سامان عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. ٹل دین الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ پڑھ لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں.